سلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فأتاه فقال إنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة؟ فقال لا، فقتله فكمل به 100 إلى آخر الحديث، رواه مسلم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سے پہلے والے لوگوں میں ایک شخص تھا جس نے 99 لوگوں کو قتل کیا تھا۔ پھر اس نے زمین پر سب سے بڑے عالم کے بارے میں پوچھا تو اس کو ایک راہب کے بارے میں بتلایا گیا۔ وہ اس کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ اس نے 99 قتل کر لیے ہیں، کیا اس کے لیے کوئی توبہ ہے؟ تو اس راہب نے کہا کہ توبہ کی کوئی صورت نہیں۔ چنانچہ اس نے اس راہب کو بھی قتل کر ڈالا اور 100 قتل پورے کر دیے۔ پھر اس نے پوچھا زمین والوں میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو اس کو بتلایا گیا ایک عالم کے بارے میں۔ چنانچہ اس نے اس سے جا کر کہا کہ اس نے 100 قتل کیے ہیں، کیا اس کی توبہ ہو سکتی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جی ہاں، توبہ اور تمہارے درمیان میں کیا چیز حائل ہو سکتی ہے؟ جاؤ فلاں سرزمین کی طرف، وہاں کچھ لوگ ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تم بھی اللہ کی ان کے ساتھ مل کر عبادت کرو اور دوبارہ اپنی سرزمین کی طرف مت جانا، اس لیے کہ وہ برے لوگوں کی سرزمین ہے۔ بس وہ شخص چلا، یہاں تک کہ جب وہ درمیان راستے پر پہنچا تو موت کا فرشتہ اس کے پاس آ گیا۔ اب رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتوں میں جھگڑا ہوا۔ رحمت کے فرشتوں نے کہا کہ یہ توبہ کرتے ہوئے اپنے دل سے اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے آیا ہے، اور عذاب کے فرشتوں نے کہا کہ اس نے کوئی نیکی کبھی نہیں کی۔ ان کے پاس ایک فرشتہ انسانی صورت میں آیا اور اس نے ان کے درمیان میں فیصلہ کیا اور کہا کہ تم دونوں طرف کی زمین کے مابین کے حصے کو ناپ لو، ان میں سے جس زمین کے یہ زیادہ قریب ہوگا تو وہ انہی میں شمار ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے جب ناپا تو اس کو اس سرزمین کے قریب پایا جس طرف جانے کا اس نے ارادہ کیا تھا، پس فرشتہ رحمت نے اس کی روح کو قبض کیا۔ اس حدیث شریف میں گزشتہ اقوام کے لوگوں میں سے ایک آدمی کا ایک واقعہ ذکر ہوا ہے جس میں ہمارے لیے بہت سے اسباق ہیں۔ ایک سبق تو یہ ہے کہ انسان کو کبھی بھی گناہوں اور نافرمانیوں سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کو توبہ کی کوشش کرنی چاہیے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے گناہوں کی کثرت کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں میں تو بڑا گناہ گار ہوں، ہماری توبہ کیسی ہوگی؟ یہ بڑا ہی خطرناک جملہ ہے، اس لیے کہ گویا وہ اپنے گناہوں کو اللہ کی رحمت سے زیادہ سمجھ رہا ہے۔ انسان بھی محدود ہے، اس کے گناہ بھی محدود ہیں۔ اللہ کی ذات غیر محدود ہے، اللہ کی رحمت بھی غیر محدود ہے۔ انسان جتنے چاہے مرضی گناہ کر لے، لیکن جب وہ اللہ کی غیر محدود رحمت کا واسطہ دے کر اللہ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ دوسرا سبق یہ حاصل ہوا کہ کسی گناہ گار کو مایوس نہیں کرنا چاہیے، جیسا کہ اس روایت میں ہم نے ابھی سنا کہ ایک راہب نے اس کو کہا کہ تمہاری توبہ نہیں ہو سکتی۔ کسی بندے کو اللہ نے یہ اختیار نہیں دیا کہ وہ اعلان کرتا پھرے کہ فلاں کی توبہ نہیں ہوگی اور فلاں کی نہیں ہوگی۔ انسانوں کو چاہیے کہ وہ لوگوں کے لیے معاون بنے، توبہ کے راستے میں رکاوٹ نہ بنے۔ ایسے ہی اس سے ایک سبق ہی حاصل ہوا کہ نیک لوگوں کی بستی میں اور نیک لوگوں کی صحبت میں رہنے سے انسان کو بڑے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ چنانچہ اس عالم نے جس کے پاس وہ گیا تھا اس کو یہی کہا کہ تم اپنی سرزمین کو چھوڑ دو، اس لیے کہ تمہاری سرزمین میں جو لوگ ہیں وہ گناہ گار ہیں۔ تو بروں کی سرزمین سے دوری اور غلط صحبت سے بچنا یہ اس حدیث کا سبق ہے، اور نیک لوگوں کی صحبت میں اور نیک لوگوں کی سرزمین پر جانا، اس کی طرف اس حدیث میں دعوت دی گئی ہے۔ اسی طریقے سے اس حدیث سے ایک سبق یہ بھی حاصل ہو رہا ہے کہ اہل علم اور علماء ان کی قدردانی کی ضرورت ہے، وہ انسانوں کو ہدایت کے صحیح راستے بتلاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو بہتر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔
یا رب لک الحمد اللهم انك عفو اللهم اغفر لي وارحمني اللهم برحمتك يا ارحم الراحمين.